بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قرآن سیکھیے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمام ناظرین کرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہو، سجدے والی، رکوع والی، تو اس کے لیے طہارت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وضو کی صورت میں ہوتی ہے اور ایک غسل کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز جو وضو والی طہارت ہے اس کے متعلق سیکھتے ہیں۔ وضو کرنے میں 4 چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے چہرہ دھونا، دوسرے نمبر پر ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ فرض ہیں۔ وضو کے اندر 4 چیزیں یہ فرض ہیں۔ فرض کہتے ہیں ایسی چیزیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تو ان 4 چیزوں کے بغیر جو ہے وہ وضو مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 کر لی، 1 نہ کی تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 2 کی اور 2 چھوڑ دی تب بھی وضو مکمل نہیں ہوگا۔ تو اب ان 4 چیزوں کا جو ہے وہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم نے وہ سیکھی کہ چہرہ دھونا۔ اب چہرے کو کہاں تک دھونا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو چہرے کا ہی پتہ نہیں ہوتا، بس وہ منہ پہ ہاتھ مار دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں چہرہ دھو لیا۔ چہرے کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں نا ہمارے، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا اس کے اندر جتنا بھی ایریا آتا ہے یہ چہرہ ہے، اس کو ہم نے دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دھونا کیسے ہے؟ دھونے کی تعریف کیا ہے کہ ہر عضو پر پانی کے 2 قطرے بہہ جائیں تو وہ عضو دھونے کے حق میں، دھونے کی تعریف میں شامل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چہرہ دھونا یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک بال برابر بھی اگر جگہ خشک رہ گئی تو چہرہ دھلے گا نہیں، وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا جو فرض ہم نے سیکھا تھا کہ کوہنیوں سمیت دونوں بازوں کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اب جب ہم نے دھونا ہے تو یہاں ہاتھوں سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ کوہنی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کیا بولا؟ کوہنیوں سمیت دھونا۔ جب کوہنی سمیت کریں گے تو یہاں آدھا بازو آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو ہم نے پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے یہاں تک، اس کے بعد الٹے ہاتھ کو دھونا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے۔ تو دھونے میں طریقہ کیا ہے کہ آپ بازو کو نل کے نیچے کر لیں اور آہستہ آہستہ پورے ہاتھ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ دوسرے ہاتھ کو ملیں تاکہ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ بعض افراد وہ چلوں میں پانی لیتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں، یوں اگر آپ کریں گے تو آپ کے جو ہے نا وہ ممکن ہے کوئی حصہ خشک رہ جائے گا اور جو ہے وضو مکمل نہیں ہوگا۔ خصوصاً جو ہماری یہ جو کوہنی ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ تھوڑی سے جو نا وہ ہوتی ہیں لائنیں ہوتی ہیں، باریک باریک لائنیں، اگر پانی بہائیں گے تو وہ لائنیں خشک رہ جاتی ہیں، تو لہٰذا ہاتھ سے ملنا ہے تاکہ ان لائنوں کے اندر، ان دراروں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ اب ہے تیسرا فرض، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ابھی تک کئی افراد ایسے ہیں جنہیں چوتھائی سر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ چوتھائی سر کا مطلب یہ ہے کہ سر کے 4 حصے کریں، ان 4 حصوں میں سے چوتھے حصے کا جو ہے نا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ سر کے 4 حصے کریں اور چوتھے حصے کا مسح کرنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ اس کو بولتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جاتا ہے چوتھا فرض جو کہ ہے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پاؤں ہیں ان کے اوپر جو وہ تو تھوڑی سی ہڈیاں دونوں سائڈوں پہ ابھری ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کو بھی دھونے کے اندر شامل کرنا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ نصف پنڈلی تک دونوں پاؤں کو دھو لیں، اور دھونا ایسے ہے کہ ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے ہاتھوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پاؤں کے اوپر ملنا ہے تاکہ جو پاؤں کی جو دراڑیں ہیں ان کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی جو ویڈیو ہے وہ ہم وضو کی جو سنتیں ہیں ان کے اوپر بنائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔